الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس رمضان المبارک کی اہمیت کے پیش نظر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے قرآن شریف اتارا، قرآن کریم کو اتارا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب، جس کو سننا ثواب، جس کو چومنا ثواب، جس کو سمجھنا ثواب، سمجھانا عبادت، اور اس کی نشر و اشاعت بھی عبادت ہے۔ اور اس رمضان المبارک کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے 30ویں اور آخری پارہ میں سورۃ القدر کے اندر بیان فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کے پیش نظر ترمذی شریف کی روایت کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ یعنی انسان کی نیک اعمال میں، عبادات میں جو رکاوٹ بنتا ہے وہ شیطان ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو باقی ایام میں آپ کو مسجد کے اندر نظر نہیں آئیں گے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ بڑے اہتمام اور خصوصیت کے ساتھ مسجد میں نمازوں کا اہتمام فرماتے ہیں، قرآن شریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں قرآن شریف اتارا گیا اور اس میں شب قدر ہے۔ پھر اس کی برکت کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ پھر دوسری روایت کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی برکت سے جو بندہ اس میں روزہ رکھے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ شعب الایمان کی روایت کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، رمضان المبارک کی فضیلت کا احساس ہو جائے، تو یہ تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے سال کو رمضان بنا دیں، اللہ تعالیٰ پورے سال کو رمضان بنا دیں۔ یہ رمضان المبارک اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس قدر فضائل کا حامل ہے۔ اور اس کی ایک اہمیت امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ کے اندر نقل کی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نفل کا اجر فرض کے برابر عطا فرمائیں گے۔ اگر ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی اگر عام مہینوں کے اندر نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نفل کا اجر عطا فرمائیں گے، فرض پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسی فرض کا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے، رمضان المبارک کے اندر نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر
فرض پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا اجر و ثواب اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کی ایک اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں مسلمان مخصوص شرائط کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ پھر روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی برکت سے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کرے گا، اس تراویح کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دن کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے، تراویح پڑھے گا پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ افطاری کے وقت، تہجد کے وقت، اور اسی طرح فرائض کے بعد، قرآن شریف کی تلاوت کے بعد، یہ ایسے اوقات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہوتا ہے، مسلمانوں کے قریب ہوتا ہے، اہل ایمان کے قریب ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اس میں دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے، دلی تمناؤں کو پورا فرمائیں گے، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، روزے کا اہتمام کیا جائے، اور روزہ پھر کھانے پینے سے رکنے کا نہ ہو بلکہ تمام اعضاء کا روزہ ہو۔ آنکھ کا روزہ ہو، آنکھ، کان اور اسی طرح زبان، پورے اعضاء، پورا جسم، اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچایا جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچایا جائے، گناہوں سے بچایا جائے۔ جب میرا اور آپ کا ایسا روزہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں پھر نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں سے ہم سب کو بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے، اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے، اس کی رحمتیں اور برکات نصیب فرمائے۔ جتنا ہو سکے اس رمضان مبارک کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔